تو اب جو جہانگیر ترین گروپ یا علیم خان کا جانا آپ سمجھتے ہیں ایک ہی رخ میں ہے یا ابھی بھی علیم خان الگ اور جہانگیر ترین صاحب کے معاملات الگ چل رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک معاملے پر تو ایک ساتھ ہیں اور وہ معاملہ ہے انہوں نے جناب عمران خان سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی ہے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کا فیصلہ کیا. یہ دونوں کے فیصلہ ہے, جہانگیر ترین کا بھی اور علیم خان کا بھی. اور اب ان کے بعد کیونکہ اوپن اس طرح سے جہانگیر ترین کی ملاقات کا اس طرح تو ہے کہ ان کے رابطے ہوئے ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن اس کی ہوئی اور نہ ہوئی کے درمیان کی بات ہے. علیم خان چونکہ مل چکے ہیں میاں نواز شریف سے, تو اب یہ گیم جو ہے نواز کے کورٹ میں چلے گی. اور نواز شریف اس صورتحال میں پہلے سے تھے, یعنی ان کو پہلے سے ساری صورتحال کے بارے میں اندازہ تھا کہ وہ اس گیم میں ایک اہم پلیئر بن چکے ہیں. اور اس وقت گیم جو ہے وہ بڑی حد تک نواز شریف کے ہاتھ میں ہے, اور وہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں علیم خان شامل ہوتے ہیں اور جہانگیر خان کا کیا قدم ہوگا. جہانگیر خان کی ایک چیز کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ پچھلی دفعہ انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر باقی سرائیکی تنظیمیں نظام ہو جاتی ہیں میرے سرائیکی صوبے کے لیے ایک الگ محاذ بنا کر اس کی تاریخ چلانے کے لیے تیار ہوں. اور کیا وہ اگر نواز شریف کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا وہ ان سے ان مطالبات کو منوائیں گے کہ وہ جس ایشو کے اوپر وہ زیادہ زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا وہ صوبے کا مطالبہ منوا پائیں گے نواز شریف, اور یا کیا نواز شریف اس مطالبے کو مانتے ہیں, یہ ایک بڑی بات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پیج پر آ چکے ہیں کم از کم تمام. اچھا لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ کچھ ہی دیر پہلے عبدالعلیم خان کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات ہے, اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور جو گزشتہ رات جو کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد جو حالات ہیں اس پہ بھی نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب یہ ملاقات تو اب جو رنگ دکھائے گی وہ باقی اگلے 10-12 دن میں وہ نظر آئے گا, لیکن جو کچھ رات کو ہوا ہے اس میں بالکل عجیب و غریب معاملات نظر آ گئے. ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پارلیمنٹ لاجز میں پھر وہاں پر جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی گرفتاری معاملہ, پولیس کا وہاں پر گھسنا اور اس کے بعد روڈ بلاک ہونا پھر واپس جانا, یہ کس جانب اشارے کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہوا جو چلی ہے تبدیلی کی وہ بہت آگے کی طرف جا رہی ہے اور بہت تیزی سے جا رہی ہے. اس کو حکومت نے محسوس کیا ہے مولانا, چونکہ حکومت نے پہلے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے ارکان کو اس اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے, تو ارکان کے تحفظ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو ہمارے رضاکار ہیں ان کو بلا لیتے ہیں. تو مولانا نے اپنے رضاکار بلا لیے تاکہ ان کو تو ویسے بھی کوئی سرکاری جو اپوزیشن ارکان ہیں ان کو کوئی نہیں روکے گا, لیکن جو سرکاری ارکان جائیں گے ان کے لیے مولانا نے سوچا تھا کہ وہ کر لیا جائے کہ وہ صاف ہو جائے. لیکن جس طرح حکومت نے ان کو گرفتار کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنے عزائم دکھائے ہیں کہ وہ اپنے ارکان کو جو ان کی اپنی پارٹی میں ہیں ان کو روکنے کے لیے کہ وہ ہاؤس میں نہ جائیں, جو پلاننگ کی ہے میرے خیال میں وہ جس نے بھی یہ تجویز دی ہے بہت خطرناک ہے, کیونکہ یہ غیر آئینی ہے, ایسا نہیں کر سکتے ہیں وہ. اب تو ان کے اتحادی ان کا ساتھ نہیں ہے, اس طرح سے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ اتحادی ساتھ رہے ہوں, اپنی پارٹی کے لوگ چھوڑ رہے ہیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ باقاعدہ فوری طور پر اگر چینج ہوتا ہے تو بڑے پیمانے گی. مجھے یہ علم میں آیا ہے کہ اپوزیشن نے یہ طے کیا ہے کہ فوری طور پر بہت سے چارجز, بہت سے الزامات کے تحت جو ہے وہ بڑے پیمانے پر انہوں نے گرفتاریوں کا فیصلہ کیا ہے. یعنی یہ اپوزیشن جو آج کی اپوزیشن ہے اس نے فیصلہ کیا ہے, خاص طور پر کرپشن چارجز میں گرفتاریوں کا فیصلہ کیا ہے. کئی منسز کے نام ہیں اور بہت اہم شخصیات کے نام ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. اب دوسری جانب حکومت بہت زیادہ ریئیکٹ بھی کر رہی ہے اور وہ اپوزیشن کے لیے کوئی اسپیس نہیں چھوڑنا چاہتی ہے, بلکہ سب سے زیادہ وہ اپنے ارکان کو زیادہ ان کو جو ہے گھیراؤ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کی صفوں کو چھوڑ کر نہ جائیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک پلاننگ بھی تیار کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اور کہاں کہاں لوگوں کو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں کہ کس کس رکن کے خلاف کس کس رکن کا کون افسران جو ہیں وہ ان کا گھیراؤ کر کے رکھیں گے اور ان کو روکیں گے کہ وہ ایوان کی طرف نہ جائیں. اور یہ ایوان کا اجلاس بھی جلدی بلانا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ ارکان ٹوٹنے نہ پائیں, یہ بھی ان کا ایک خیال ہے.
اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک طرف بکھلاہٹ ہے، لیکن اپوزیشن کو چاہیے کوئی اس طرح کی، میرا خیال ہے کہ اس طرح کی پلاننگ درست نہیں ہوگی کہ وہ فوراً ادھر جو ہے اگر تاریخ کے عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو فوراً انتقامی کارروائیوں پر اتریں، یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ کئی وزراء کے نام بھی انہوں نے جو ہے شامل کیے ہیں، اور انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے وہ جو فوراً ای سی ایل کے لیے کہ ان کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جائے اور ان کو نہ جانے دیا، ملک سے نہ جانے دیا. انہوں نے ایک لسٹ ایسی بھی بنا رکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر اب یہ وہ نہیں ہے، مرحلہ نہیں ہے کہ انتقام کا راستہ اختیار کیا جائے، یہ لڑائی کا راستہ اختیار کیا جائے. ایک آئینی پروسیس کو حکومت بھی آگے چلنے دے اور اپوزیشن بھی اس کو آگے لے کر چلے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کارروائی ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو. اگر آئین اور قانون کے دائرے میں حکومت یا اپوزیشن میں سے کوئی بھی باہر نکلتا ہے تو آئین کو اور قانون کو اور جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو نقصان ہوگا. ہمیں اس ساری صورتحال سے بہت بچ کر چلنا ہے. بالکل، یہ جو بھی معاملہ ہو وہ آئین اور قانون اور پارلیمان کے اندر کا معاملہ پارلیمان میں حل ہونا چاہیے جو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ہے. لیکن آپ نے گزشتہ 2 دن سے دیکھا نذیر لغاری صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، وزیروں، کارکنان کی جانب سے بھی ایک کیمپین چلائی گئی کہ جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگی وہاں کارکنان وہاں پہنچیں گے ڈی چوک میں. اور یہی کچھ یہ ہوا کہ کل پارلیمنٹ لاجز میں ایک پرائیویٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور وزراء یہی کہہ رہے تھے کہ ملیشیا جو ہے وہ کیسے وہاں جا سکتی ہے ایک غیر قانونی طور پر ایک سرکاری جگہ پر پارلیمنٹ لاجز جو ہیں. تو یہ ایک جانب مولانا فضل الرحمان کے بھی وہ فرما رہے تھے 2 دن پہلے کہ تیل میں لگے ہوئے ڈنڈے ہمارے پاس بھی موجود ہیں. تو یہ پارلیمنٹ سے باہر جو تصادم کی صورت ہے یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کا فائدہ شاید پارلیمنٹ کے لوگوں سے زیادہ کہیں اور ہو سکتا ہے. تو اس بات کا ادراک اس وقت سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین نہیں کر رہے. جی میرے خیال ہے کہ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اور حکومت کو دونوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا دائرہ کار جو ہے قانونی اور آئینی دائرہ کار کیا ہے. لیکن آئین کو اور قانون کو جو بھی پھلانگتا ہے الٹیمیٹلی آئین اور قانون کا ہی نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بہرحال بچنا ہے. اور اپوزیشن بے شک اپنے ارکان کی سیکورٹی ایوان سے اور ایوان کی حدود سے باہر رکھے اور جب وہ آ جاتے ہیں ریاست کے دائرے میں تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ سیکورٹی کو، لیکن اگر ریاست کے ادارے کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر پولیس کو کہا جاتا ہے کہ ہم لسٹ دے رہے ہیں ان ارکان کو اندر نہیں داخل ہونے دینا ہے، تو ایک خطرناک بات ہوگی جو بہت زیادہ بڑا ڈیزاسٹر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اگر پولیس نے یہ بات اسلام آباد پولیس کو ضرور ذہن میں رکھنی ہے اور شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، انہیں ضرور اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کوئی چیز قانون سے ماورا نہ ہو، آئین سے ماورا نہ ہو. اور اگر اس طرح ارکان اسمبلی کو اسمبلی جانے سے روکا جاتا ہے تو یہ بات جو ہے وہ میرا قانون کے لیے مسئلہ ہوگی. خود سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.